پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں بہت سارے گناہ عام ہو چکے ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور انہی گناہوں میں سے ایک گناہ شادی شدہ جوڑوں کے ناجائز تعلقات اور زنا کرنا بھی ہے، اور یہ گناہ اب ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے۔ ہمیں اکثر اوقات ایسے واقعات سننے اور دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو محض اس لیے تشدد اور ظلم کا نشانہ بنایا کہ اس کے کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ آئے روز غیرت کے نام پر قتل کی خبریں بھی عام دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب کسی عورت کو غیر مرد کے ساتھ نازیبا حالت میں دیکھا جاتا ہے تو اسے اسی موقع پر ہی قتل کر دیا جاتا ہے، اور معاشرہ ایسے قتل کو غیرت کا نام دے کر کسی نہ کسی طرح صحیح ہونے کی دلیل پیش کرنے لگتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی شادی شدہ عورت کا شرمناک واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جسے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ بھی چونک اٹھیں گے۔ یہ عورت کس طرح اپنے خامد کی غیر موجودگی میں زنا کرتی تھی، اور پھر خامد نے کس طرح اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس طرح کے حالات و واقعات سے باخبر رہ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے جب ایک پاکستانی جوڑا نوکری کی غرض سے ایک یورپی ملک میں سیٹل ہو گیا۔ خامد صبح ہوتے ہی دفتر چلا جاتا اور بیوی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ اچھے دن گزر رہے تھے، لیکن چونکہ وہ اکیلے ہی رہتے تھے ان کے ساتھ اہل خانہ تو موجود نہ تھے اور نہ ہی ابھی ان کے بچے تھے، جس وجہ سے گھر کے کام بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے اور بیوی کا زیادہ ٹائم فارغ ہی گزرتا۔ وہ اپنے خامد کو بہت دفعہ کہہ چکی تھی کہ مجھے کوئی نوکری تلاش تاکہ میں بھی مصروف ہو جاؤں اور گھر کے اخراجات میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، لیکن خامد نے کبھی بھی اس بات کو سنجیدہ نہ لیا اور ہمیشہ یہ بات کہہ کر ٹال دیتا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں فارغ ہونے کی وجہ سے بیوی نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر ہی صرف کرنا شروع کر دیا، اور اگلے چند ہی دنوں میں اس نے سوشل میڈیا پر کئی نئے لوگوں سے دوستیاں کر لیں۔ اس نے اپنے خامد کو بتایا کہ اس نے سوشل میڈیا پر کچھ دوست بنائے ہیں جن میں کچھ غیر مسلم لڑکے بھی شامل ہیں، تو خامد نے بیوی کو محتاط رہنے کی ہدایت کی۔ چونکہ وہ ایک آزاد ماحول میں رہتے تھے اور اس کی بیوی ویسے بھی گھر میں فارغ ہوتی تھی، اس لیے وہ ان دوستوں کو ملنے لگی، سارا دن ان کے ساتھ گزرنے لگا، یہاں تک کہ وہ رات کو بھی دیر سے گھر واپس آتی، اور اب ان دوستوں کا اس کے گھر آنا جانا بھی شروع ہو چکا تھا، اور دوسری طرف اپنے خامد کے ساتھ اس کا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خامد نے جب اس صورتحال کو بگڑتا ہوا محسوس کیا تو اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنی اس پریشانی کو شیئر کیا، تو اس کے دوست نے اسے کہا کہ تم چیک کرو تمہاری بیوی کا کسی اور کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق تو نہیں۔ دوست کی یہ بات سن کر اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن دوست کی اس بات نے اس کے ذہن میں شک ڈال دیا۔ وہ گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں ایک CCTV کیمرہ نصب کر دیا، جس کے بارے میں اس کی بیوی کو بالکل بھی علم نہ تھا، لیکن وہ اپنے موبائل پر اپنے کمرے کو بآسانی دیکھ سکتا تھا، اور ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک غیر محرم مرد کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے وہ نشے کی حالت میں ہو۔ وہ مرد اسے اپنی باہوں میں لیے بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ جب خامد نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھا تو اس سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ فوراً دفتر سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے لاک ہے، لیکن اس کے پاس چابی موجود تھی، جس کی وجہ سے اسے دروازہ کھولنے میں دیر نہ لگی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی بیوی کے کمرے سے شرمناک آوازیں آ رہی تھیں، جس نے اس کے غصے کو اور بھی بڑھا دیا۔ وہ کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا کچن میں گیا اور پھر بیوی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا شک بالکل ٹھیک نکلا، ایک لڑکا اور اس کی بیوی بیڈ پر برہنہ حالت میں موجود تھے۔ جب اس نے اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے ساتھ اس طرح لیٹے ہوئے دیکھا تو وہ غصہ برداشت نہ کر سکا۔ اگلے ہی لمحے اس نے چاقو زور سے لڑکے کی طرف دے مارا، جو کہ سیدھا اس کے سر میں جا لگا، اور پھر اسی چاقو سے اس نے اپنی بیوی کا گلا بھی کاٹ دیا۔ یوں وہ دونوں زمین پر تڑپنے لگے اور بالآخر مر گئے۔ پیارے ناظرین، اس شخص نے اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا، لیکن خود بھی نہ بچ سکا۔ عدالت نے اسے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ یوں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 3 لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس لیے اپنی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہرگز بھی نہ کریں، کیونکہ دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ موبائل فون اور سوشل میڈیا ایپ ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے روشنی ٹی وی۔ خدا حافظ۔